تم اس کو ڈسکور کر سکتے ہو، ایکسپلور کر سکتے ہو، تمہارا یہ ایریا آف ریسرچ ہونا چاہیے. یہ تو قرآن کی آیت ہے. ہم نے بس بولا نہیں اس آیت کو پڑھیں گے اور نیکیاں لیں گے اور دیٹس اٹ. کیسے کائنات کو اللہ نے مسخر کیا، ہمارے تابع کیا، اس پہ غور کرنے کی اب ضرورت کس کو ہے؟ اب جناب ویسٹ کو ہے. اب جناب وہاں سے سارے کے سارے جو ہے نئی نئی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز اور کیا کچھ جو ہے اب وہاں سے آتا ہے. ہم ریسیونگ اینڈ میں بیٹھے ہوئے. تو قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. اس کو اللہ نے نازل کیا تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور ہدایت دنیاوی اخروی ہر قسم میں دنیا کے اندر خیر و بھلائی انسان کو کیسے حاصل ہو، یہ سب شامل ہے. ایک آیت آپ کے سامنے میں دوبارہ بتا دو. وہ مکہ کے لوگوں نے نا اللہ کے رسول سوال کیا، کہا کہ اگر کوئی زبردست قسم کا آپ معجزہ لے آتے تو ہم آپ پر ایمان لے آتے. کوئی ایسی چیز لائیں جو بہت یونیک ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ کوئی ٹیکنالوجی دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کوئی آج کے زمانے کے حساب سے کوئی روبوٹ دے دیا؟ نہیں. اللہ نے ایک جملہ فرمایا، اولم یکفیہم، کیا یہ کافی نہیں ہے ان سب کے لیے، انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کہ بے شک ہم نے آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کتاب کو نازل کیا ہے جو ان پر پڑھی جاتی ہے. کیا یہ کافی نہیں؟ اور کیا چیز تم ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ طرح طرح کی چیز ڈیمانڈ کرتے تھے. کوئی باغیچہ ہو ان کے پاس، کوئی خزانے ہونے چاہیے ان کے پاس، کوئی فرشتہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اترنا چاہیے. ایسی ایسی ڈیمانڈس قرآن میں ذکر کری ہیں. اللہ نے ایک جواب دیا، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے ایسی کتاب اتار دی جو تم پر پڑھی جا رہی ہے؟ ان فی ذلک لرحمہ، بے شک اس میں رحمت ہے، انر جو خوشی ہے انسان کی، دل کی خوشی ہے، وذکریٰ، اور اس میں نصیحت بھی ہے، لقوم یؤمنون، جو اس پر ایمان لانے والے. بہرحال قرآن پہ تو جتنی دیر بات کی جائے کم ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم تھا، اس میں فقہ آتا ہے، فقہ العبادات ہے، وہ اعمال جو اللہ کو پسند ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے کچھ اعمال میرے اور آپ کے ذمہ لگائے ہیں، عبادات. فقہ المعاملات آتا ہے، ٹرانزیکشنز کا علم آتا ہے، اس کے اندر حلال و حرام کے معاملات آتے ہیں. فقہ الاسرہ آتا ہے، فیملی سے متعلقہ جو اسلام کے اندر تعلیمات دی گئی ہیں، شادی کے مسائل ہیں، نکاح کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، دیگر معاملات سارے کے سارے اس میں آتے ہیں. اور پھر فقہ الجنایات بھی آتا ہے، مطلب سزاؤں کا جو پورا ایک نظام ہے اسلام کے اندر، جس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر امن قائم ہوتا ہے. کیونکہ ہر طرح کے لوگ ہوں گے، کچھ سیدھی طرح بات سننے والے ہوں گے اور کچھ جو ہے وہ ٹیڑھے انداز سے بات سمجھتے ہوں گے. ان کے لیے سزاؤں کا نظام بھی بڑا مضبوط اور مستحکم نظام ہے. ایک کو سزا ہو جائے 10 لاکھ بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں. جب تک وہ ایک کو سزا نہ ہو وہ 10 لاکھ بھی جو ہے وہ گڑبڑ کرتے رہیں گے. یہ ہم سب کے مشاہدے کی بات ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار اخلاق عالیہ اور مورل ویلیوز سکھایا کرتے اپنے صحابہ کرام کو. اس کی کوئی مثالیں انشاءاللہ آج ہی کی کلاس میں ہمارے آ جائیں گی. یہ کچھ ہارڈ اسکلز تھی، آپ کہہ لیجیے کہ صحابہ کرام اس میں بڑی مہارت رکھتے تھے. آرچری، سورڈز مین شپ، ہارس رائڈنگ، یہ چیزیں ایسی تھیں جو اس زمانے میں عام لوگوں کو آیا کرتی ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے صبح صبح فجر کے وقت ایک زوردار آواز سنی. وہ سمجھے جیسے کوئی لشکر حملہ کرنے کے لیے آ گیا. دیکھتے تھوڑی ہی دیر میں سب باہر جمع ہوئے سوچنے کے لیے کہ اب کیا کریں. دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے کے ننگے بدن کے اوپر سوار ہوتے ہوئے، یعنی اس کا جو سارا سامان ہوتا ہے بیٹھنے کے لیے آسانی کے لیے وہ نہیں تھا، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کمر پہ سوار ہو کے تیزی سے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. اور آ کے کہتے ہیں صحابہ کرام سے، لن تراعوا لن تراعوا، کوئی ڈرنے کی بات نہیں، کوئی ڈرنے کی بات نہیں. میں دیکھ کر آ چکا ہوں. مدینہ سے باہر چلے گئے اور مدینہ سے آ بھی گئے اور صحابہ کرام سوچ رہے تھے کہ کیا کہا جائے اس معاملے. ایسی مہارت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان معاملات کے اندر. آرچری، اس کی بھی ایکسپرٹس ہوا کرتے تھے صحابہ کرام میں. جنگ احد کا سینیریو آپ کے ذہن میں ہوگا، جب مسلمان پیچھے پینک کر گئے تھے. اس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی صحابہ کرام تھے، آپ ان سے کہہ رہے تھے کہ یہ تیر جو ہے تمہارے ہاتھوں میں یہ ابو طلحہ کو دو. ابو طلحہ انصاری، کیوں؟ یہ بڑے ماہر آرچری کرنے والے، بڑے ماہر تیر انداز ہیں. ان پینک صورتحال میں یہ نہیں کہا مارو مارو بھائی جس کے ہاتھ میں جو تیر بھی ہے مارو، نہیں. اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سسٹم کو جو ہے وہ اپنا رہے. اپنے صحابہ کرام میں کسی کی کوئی ایکسپرٹیز ہے اس کو اہمیت دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں ان کو لا کے تیر دو، ایک تیر بھی ہم ضائع نہیں کر سکتے. تو یہ بہرحال اس کی بہت سی باتیں اس میں ہو سکتی ہیں. کچھ پریکٹیکل اسکلز میں نے جمع کی. یعنی ایگریکلچر یہ ایک پریکٹیکل اسکل ہے، اس کو باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے، اس کی آپ جانتے ہیں باقاعدہ اس کی انجینئرنگ ہوتی ہے. تو یہ وہ لوگ جانا کرتے تھے. انصار بڑے ماہر ہوا کرتے تھے اس کام کے اندر. اینیمل فارمنگ ہوا کرتی تھی، یہ اس کے اندر مہاجرین جو مکہ میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں.
دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا مگر یہ کہ اس نے بکریاں نہ چرائی ہوں. کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ آپ انبیاء کرام کی تعریف بیان کر رہے ہیں یا نعوذ باللہ انبیاء کرام کا مقام کم کر کے بتا رہے ہیں؟ تعریف کر رہے ہیں. آج تو یہ تعریف والا کام نہیں ہے. کوئی اگر کہہ دے کہ جناب میں نے 3 بکریاں جو ہے نا وہ ان کو راؤنڈ لگا کے آنا ہے، الا یہ کہ بقرعید کا موقع ہوتا ہے تو بچے ہمارے یہ کام کر لیتے ہیں. لیکن ویسے ایک شخص اگر کرنا چاہے کہ جناب میں ایک دن جو ہے نا وہ جنگل میں گزارتا ہوں، بکریوں کو لے کے جاؤں گا، ہم لوگ کیا بولیں گے؟ ہم تو سمجھیں گے یہ کہیں اور چلے گئے، ان کی ذہنی صلاحیت شاید ختم ہو گئی، ایسی ویسی باتیں بول سکتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا مگر یہ کہ انہوں نے بکریاں چرائیں. اب صحابہ کرام جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے بارے میں بہت کچھ نہیں معلوم تھا نا. صحابہ کرام کہا رسول اللہ آپ اپنا بتائیے. کہا ہاں میں نے بھی مکہ والوں کے کچھ بکریاں چرائی ہیں، کچھ درہم کے عوض، یعنی ایک سیلری بھی باقاعدہ میں لیا کرتا اس کام کی، کچھ درہم کے عوض. اب اللہ تعالیٰ نے نبی کو یہ کام اس سے کیوں کروایا؟ سوچنے کی بات ہے. بعض اہل علم نے اس کے اندر 27 سے 28 حکمتیں جمع کی ہیں. حکمتیں ہیں جو حاصل ہوتی ہیں ایک شخص کو جو بکریاں چراتا ہے. سوچیں آپ، بکریاں چرانے والے کے لیے 27-28 حکمتیں، یہ کوئی حکمت والا کام ہے؟ جی، غور کرنے والے کو حاصل ہوتا ہے. ایک حکمت بتاتا ہوں، خالی ٹاپک ہمارا یہ نہیں، وہ یہ ہے کہ ایک بکری کا چرواہا جو ہوتا ہے وہ جو تیز بھاگنے والی بکری ہوتی ہے اور جو سست بکری ہوتی ہے، سب پیک کو ہر وقت ساتھ رکھنے کا پابند ہوتا ہے. انبیاء کی امتوں کے اندر بھی ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، کچھ بہت آگے ہوں گے، کچھ بہت پیچھے ہوں گے. یہ نہیں کہ خالی آگے والوں کو لے کے چلتے چلے جاؤ، پیچھے والوں کو چھوڑتے چلے جاؤ، نہیں، سب کو مل کر ساتھ ایک ساتھ نبی جو ہے وہ ایک امت کی تشکیل فرماتے ہیں. جڑے رہے ہیں، ٹریڈ کرتے تھے، تاجر ہوتے تھے بڑے بڑے. اور تجارت کے بارے میں ایک بڑی اہم بات، بلکہ میں چاہوں گا کہ ایک مسکنسیپشن ہم اپنے دل سے نکال دیں. یاد رکھیے گا، عرب جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، یہ معمولی لوگ نہیں تھے. یہ غلط تصور ہم نے بٹھا لیا کہ یہ بالکل بیچارے کچھ نہیں جانتے تھے، کچھ نہیں پتا تھا ان کو دنیا کا، بس جناب صحراؤں میں رہنے والے، ہاں ایسے ایسے لوگ تھے. نہیں، پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ تھا قریش، یہ پورے عرب میں، یمن میں، شام میں، ہر جگہ ان کا بہت رسپیکٹ تھا کعبۃ اللہ کی وجہ سے. اور قریش میں بھی بنو ہاشم کی فیملی کو ایک اور اسٹیٹس حاصل تھا. آپ کے چچا عبد المطلب مکہ کے امیر تھے، آپ کے دادا عبد المطلب مکہ کے امیر تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی فیملی اور یہ مکہ کی سوسائٹی، یہ اس وقت کے حوالے سے کافی ڈیولپڈ سوسائٹی سمجھی جاتی تھی. اور ٹریڈ کیسے کرتے تھے؟ آپ سب نے سنا ہوا یہ واقعہ. آپ کے چچا ابو طالب آپ کو 12 سال کی عمر میں شام لے کے جاتے ہیں. پڑھتے ہیں ہم سیرت میں یہ بات. کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ بچہ 12 سال کا ہے اور اس وقت کے امپورٹ اور ایکسپورٹ کے بزنس سے ہم اس کو متعارف کرا رہے ہیں. آج ہمارا 18 سال کا لڑکا کیا کر رہا ہے؟ کتنی اسکلز اس کو آتی ہیں، کتنی ہمیں فکر ہوتی ہے کہ اس کو دنیا کے طور طریقے کتنے آنے چاہیے. 12 سال کا یتیم بچہ، اس کو 1 مہینے کا شام کا سفر کروایا جا رہا ہے. کیوں؟ ٹریڈ سیکھیں. یہ اس زمانے میں پریکٹیکل اسکلز کی بڑی اہمیت تھی. اسی لیے ویسے ایک سائڈ نوٹ کے طور پر بتاتا ہوں آپ کو ایک بات. ہمارے استاد ہیں مدینہ منورہ میں، شیخ حامد اکرم البخاری، مسجد نبوی میں پڑھاتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے مدینہ منورہ میں وہ وقت دیکھا ہے، یعنی اپنے بچپن کا ٹائم بتا رہے تھے، اور وہ بھی بہت ایجڈ نہیں ہے، یعنی کہ 55-60 کے درمیان ان کی ایج ہے اس وقت. کہتے ہیں میں نے اپنے بچپن میں مدینہ میں وہ وقت دیکھا ہے جب ایک باپ اپنے 10 سالہ بیٹے کو اپنے ساتھ صبح دکان پر لے کے جاتا اور وہ شام کو مغرب کے وقت اپنے والد کے ساتھ دکان سے گھر آتا. اور اگر والد صاحب کی طبیعت خراب ہو جاتی یا والد صاحب ایک دن دکان پہ نہیں آ پاتے تو میں نے دیکھا کہ وہ 10 سال کا بچہ صبح سے لے کر مغرب تک پورے دن دکان پہ بیٹھتا، معاملات پورے روٹین کے ساتھ چلاتا. 10 سال کا بچہ سارے کے سارے کام جانتا تھا ٹریڈنگ سے متعلق. یہ وہ بات کر رہے تھے آج سے 40 سال پہلے کی، اپنے بچپن کے دنوں کی. تو سوچئے اس زمانے میں کیا کوئی باتیں ہوتی تھیں. اچھا، یہ ایک خیر ایک لمبا ٹاپک ہے، اس میں میں خالی اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت سی احادیث ہیں اس کے اندر میڈیسن کے حوالے سے ہی بہت سی باتیں ملتی ہیں.
پروفیٹک میڈیسن آپ اسے کہہ سکتے ہیں، طب نبوی آپ حضرات نے سنا ہوا ہے، اس میں بڑے بڑے فوائد ہیں اس میں، کیونکہ انسان کی صحت اصل ہے نا وہ حاصل ہو، تو ایک زبردست قسم کا ایک میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے جو بہت سی غذاؤں سے حاصل ہو جاتی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث سے ملتی ہیں. آج اسے علم کہتے ہیں باقاعدہ، اور یہ علم ہے، اس کی صلاحیت ہے، اس کے اندر ریسرچ کا بھی بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ امکان موجود ہے. اور یہ میں نے بات لکھی کہ کچھ صحابہ کرام باقاعدہ عرب کے علاوہ اور بھی زبانیں سیکھا کرتے، اور ان کی قابلیت اور ذہانت دیکھیے آپ لوگ کہ حضرت زید بن ثابت نے یہ سریک زبان جو ہے یہ 17 دن میں سیکھ لی. کیسے ذہین لوگ ہوتے تھے، کتنے قابل فاضل لوگ ہوتے تھے، یہ بتانے کا مقصد ہے. اب آتے ہیں جلدی سے جناب، بہت زیادہ تھک تو نہیں گئے اب حضرات؟ مجھے لگ رہا ہے کچھ تھک تو گئے ہوں گے. میں کوشش کرتا ہوں 15 منٹ میں ختم کروں، اگر آپ لوگ کچھ سوالات ہیں تو وہ بھی لے لیتے ہیں. یہ کچھ فیچرز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ تعلیم میں، مثالیں بھی ہیں، میں کوشش کروں گا وہ ایک مثال چن لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں بھرپور جذبہ اور ایک بھرپور لگن ہوا کرتی تھی. کبھی بھی آپ کو ایسا جذبہ اور ایسی لگن کسی اور انسان میں مل ہی نہیں سکتی کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو تسلی دیں. سوچیں آپ، آج یہ بچہ بہت پڑھ لے تو ماں آگے بول دے گی 2 جملے کہ بیٹا بہت پڑھ لیا بس کر جاؤ، لیکن اس سے ابا بولے نہیں پڑھنے دو، ابا کو لگے ابھی اور پڑھنا چاہیے. بہت کم سنیں گے کہ ابا بھی آگے جو ہے وہ ایک ساتھ سب بول رہے ہیں کہ نہیں بیٹا بہت پڑھ لیا آپ. اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ تعلیمی کو کیسے بیان فرما رہے ہیں، یہ پہلی کوالٹی ہونی چاہیے. اچھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کریکٹرسٹکس ہیں، مطلب یہ فیچرز ہیں آپ کی تعلیم کے. میں اور آپ بھی ان کو اپنانے کی کوشش کریں اپنے اپنے ذات میں، اپنے بچوں کے ساتھ، کہ علم کا جذبہ، تعلیم کا، تربیت کا جذبہ ہو. فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اے رسول کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں ان کے پیچھے کہ یہ آپ کی بات پر ایمان لے کر نہیں آ رہے. سوچیں، گویا آپ اتنے زیادہ دل برداشتہ بھی ہوا کرتے، اتنے فکر مند ہوا کرتے کہ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ تسلی دی کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے پیچھے جو ہے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں. کیا جذبہ تھا آپ کا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ کہتے ہیں میری مثال اور تمہاری مثال، امت کی مثال کیسی ہے کہ ایک شخص نے ایک آگ کا الاؤ جلایا. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. اب جب اس نے آگ کا وہ الاؤ جلا دیا تو تھوڑی دیر میں مختلف پروانے، مختلف کیڑے مکوڑے اس میں آ کر گرنا شروع ہو گئے. وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ آگ ہے، اس کے اندر آنا نہیں ہے، اس سے بچنا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری اور میری مثال بھی یہی ہے کہ تم لوگ بھی اس آگ کی طرف بڑھتے جا رہے ہو ان پروانوں کی طرح، اور میں تمہارے کپڑوں کو پیچھے سے پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں. تم لوگ آگ کی طرف جانے کے پیدر پہ ہو، غفلت میں، کوتاہی میں، اپنا مقصد نہ جان کر، دنیا میں کیوں آئے ہو اس کے بارے میں فکر ہی نہ کر کے گویا آگ کی طرف تمہارے اسٹیپس بڑھ رہے ہیں. اور میں اپنی تعلیمات کے ذریعے جو تمہیں بتاتا ہوں، خیر بھلائی دین، اس کے ذریعے گویا میں تمہیں کھینچ رہا ہوں. جذبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ذرا نوٹ کیجئے گا، اسلام کا یہ جملہ ہم سنتے ہیں کہ یہ عالمی پیغام ہے، دنیا کے ہر قوم کے لیے ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہم جب سیرت پڑھتے ہیں سیرت تو لگتا ہے کہ بس مکہ مدینہ کے ارد گرد سب کچھ ہو رہا ہے. یہ ایک ہماری یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کم نظری ہے. حقیقت میں یہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اس وقت کی تمام سپر پاورز، کسرا پرشین ایمپائر، قیصر رومن ایمپائر، نجاشی ایبیسینیا حبشہ، اور مصر اور یمن، یہ اس وقت کے سارے بڑے بڑے جناب سلطنتیں تھیں، سپر پاورز تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی زبانوں میں ان کی طرف خط لکھوائے اور اپنے بہترین نمائندے، ایمبیسڈرز روانہ کیے. ان کے نام ملتے ہیں، ان کی کوالٹیز ملتی ہیں کہ آپ نے کس کو بھیجا. یہ نہیں کہ بس 5 لوگ آ جائیں جناب یہ پیغام لے کے جانا ہے، نہیں، سارے ڈیکوریم فالو، سارے کے سارے ڈیکوریم فالو کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جو اس وقت کی ساری جناب چیزیں فالو کی جاتی تھیں وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فالو کر کے ان کی زبانوں میں ان تک اسلام کا پیغام پہنچایا. دیکھیے فرماتے ہیں ہر ظالم کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام، اسلام کا پیغام پہنچایا. جذبہ تھا آپ کا. کوئی ایسا نہ رہے پوری دنیا کے اندر جس تک اسلام کا پیغام نہ پہنچا ہو. سوچئے. دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا ایک خاص نمایاں پہلو تھا سادگی اور وضاحت.
دونوں بڑی قابلیت ہے، سادگی اور وضاحت، یعنی کہ تصنع نہ ہو، تکلف نہ ہو، بناوٹی چیز نہ ہو اور بیجا پیچیدہ بھی نہ ہو، وضاحت اس کے اندر ہو، ہر بندہ سمجھ سکے، ہر بندہ اس کو اپنا سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو اس طرح کرتے کہ اگر گفتگو سننے والا چاہتا تو آپ کے جملوں کو کاؤنٹ کر لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں سے جب گفتگو فرماتے، ٹھہر ٹھہر کر، ناپ تول کر، نپی تلی باتیں اس طرح سے کرتے کہ سننے والا چاہتا تو آپ کے جملوں کو کاؤنٹ کر لیتا کہ آج آپ نے 10 جملے بولے ہیں اس حدیث میں یا 20 جملے بولے، کاؤنٹ کر لیتا، اتنی وضاحت تھی آپ کی تعلیمات میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہی فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ ایک بات کو 3 بار کہتے، کیوں؟ تاکہ وہ بات لوگوں کے دل میں اچھی طرح اتر جائے اور ان کو سمجھ آ جائے۔ یہ جذبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور سادگی تھی آپ کی۔ اور یہ آپ یاد رکھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے، وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوامع الکلم دیے ہیں۔ یہ ورڈ سنا ہوا آپ حضرات نے، جوامع الکلم۔ مجھے زیادہ خوشی ہوتی تھوڑا سا میں آپ لوگ کے ساتھ انٹریکٹیو سیشن کر لیتا، بس ٹائم کی وجہ سے بھی، اور میں بیٹھا ہوا بھی ہوں تو شاید آپ حضرات کو ڈسٹربنس نہ ہو۔ جوامع الکلم، جامع کلمات۔ جامع کلمات مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے الفاظ مختصر ہیں لیکن ان میں میننگ بہت گہری ہے۔ مختصر الفاظ، گہرا مطلب، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے، یہ آپ کی خصوصیات میں سے تھا۔ تیسری بات وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی آئیڈیل ٹائم کا انتظار نہیں فرماتے، یعنی کہ آج کے زمانے میں اگر ہم اسکول کی بات کریں، بچے 8 بجے اسکول میں آئے، اسکول کا ٹائم شروع ہو گیا سکھانے کا، 1 بجے چھٹی ہوئی، چھٹی، اس کے بعد بچے اور استاد کا وہ تعلق عام طور پہ ہوتا بھی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں بھائی بچے گھر میں والدہ ہیں یا والد ہیں، پڑھنے بیٹھ جاؤ، اب 1 گھنٹے پڑھنے بیٹھ گئے، وہ پڑھنے کا ٹائم ہے، اس کے بعد اب کھیلنے کا ٹائم ہے، اس کے بعد اب فری ٹائم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت کے معلم تھے۔ جو معلم ہوتا ہے وہ ہر موقع پر دیکھتا رہتا ہے کہ جس کو میں سکھا رہا ہوں، جو لوگ سے جڑے ہوئے ہیں، کس موقع پر کیا بتانے کی ضرورت ہے، ان کو کیا سیکھنے کی ضرورت ہے ان کو ہم سے۔ دیکھیے، خیر یہ لمبی حدیث ہے، میں بہت شارٹ کروں گا، ٹائم کم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی خالہ میمونہ جو کہ ام المؤمنین تھی ان کے گھر پہ گیا۔ عبداللہ بن عباس جو ہیں بہت چھوٹے سے نوجوان تھے، یعنی آپ کہہ لیں کہ اس وقت ان کی عمر 8-9 سال تھی یا 10 سال تھی، لیکن ایسا علم کا شوق تھا۔ دیکھیے تو وہ اپنی خالہ سے معلوم کرا کہ اللہ کے رسول کس دن آئیں گے آپ کے گھر پر، کہا فلاں دن آئیں گے، تو کہا میں رات اسٹے کرنے کے لیے آؤں گا، اپنی خالہ کے گھر رہنے کے چلے گئے۔ تو بتاتے ہیں کہ میں تکیے کے درمیان میں لیٹا اور دائیں طرف میری خالہ اور بائیں طرف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچئے سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور ادب دیکھیے، اللہ کے رسول ہیں اور یہ آپ کی وائف کے بھانجے، آپ کے کزن بھی ہیں، یہ آپ کے گھر پر آئے ہوئے ہیں اور آپ نے ان بچے کو درمیان والا جو زیادہ اچھا تکیے کا حصہ ہوتا ہے وہ دے دیا اور خود میاں بیوی دائیں بائیں سو لیے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں پورے اس طرح سے۔ خیر لمبا واقعہ ہے، مقصد کیا تھا ان کے جانے کا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے وقت کی جو عبادات ہیں اور معمول ہیں وہ خود دیکھوں۔ تو خالہ کا گھر ہے، دیکھ سکتا ہوں، یہ موقع ہے علم سیکھنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، سو گئے اور یہ جاگتے رہے۔ سونا نہیں ہے آج، جاگتے رہنا ہے، جاگتے رہے جاگتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، سوچی کیسے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اٹھ کے بیٹھے، آپ نے اپنی انگلیوں کو لیا اور اپنی آنکھوں کو اس طرح سے مسلا۔ علماء کہتے ہیں یہ بھی سنت ہے، اٹھنے کے بعد بچے ہمارے کرتے ہیں نا ایسے، اپنی آنکھوں کو مسلتے ہیں، یہ سنت طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا۔ کہتے ہیں اپنے چہرے سے نیند کو دور کیا، یعنی اس طرح سے کر کے گویا نیند کو دور کیا۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھی، سارے اسٹیج بیان کر رہے ہیں۔ پھر اٹھے، ایک جگہ پانی لٹکا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو کیا، پورا بیان کیا۔ پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب ان سے رہا نہیں گیا، کہا اللہ کے رسول کی نماز ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے اور میں سوتا رہوں؟ کہہ رہے میں فوراً سے اٹھا، دوبارہ سے میں نے بھی اٹھ کے وضو کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیفٹ پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ اب امام دو لوگ جب ہوتے ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں کہ امام لیفٹ پہ ہوتا ہے اور مقتدی ہوتا ہے وہ رائٹ پہ ہوتا ہے۔ یہ بچے تھے، اتنا زیادہ جانتے نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیفٹ آ کے کھڑا ہو گئے کہ میں بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں۔
تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان کی لو کو یہاں کو پکڑا اور یوں جو ہے وہ اس طرح سے کیا, کان کی لو کو پکڑ کے یوں کیا. یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. آپ سوچیں کہ اہل علم نے باقاعدہ اس کی جوابات تلاش کیے ہیں کہ یہ کیوں کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تھوڑا سا بتانے کے لیے, آپ کو تھوڑا چینج کرنے کے لیے کہ حدیث میں کتنی خصوصی باتیں بھی ہوتی ہیں, تعلیم کے انداز ہوتے ہیں, اور شارحین حدیث ان چیزوں کو فوکس کرتے ہیں. یہ نہیں کہ بس یہ ایسے ہی کر دیا ہوگا آپ نے, نہیں, کیوں کیا تھا دیکھیے. کچھ کہتے ہیں کہ یہ ایک محبت کا انداز تھا سکھانے کے لیے کہ تم جو آج کر رہے ہو. ہاں, پھر حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ان کو اپنے پیچھے سے اپنے رائٹ سائڈ پہ کھڑا بھی کر دیا. یہ نہیں کہ وہ غلط جگہ کھڑے رہے, آپ کو کھڑا کر دیا. تو یہ باقاعدہ ایک محبت سے سکھانے کا انداز ہے. اور کچھ کہتے نہیں, یہ کچھ سائنسز انسان کی ہوتی ہیں, شاید ڈاکٹر صاحب بخش جانیں گے اس میں, کہ جسم کے کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں جب وہاں کو چھوا جائے تو وہ انسان کی کچھ مائنڈ کو زیادہ بہتر انداز سے جو ہے نا وہ سگنل دیتے ہیں, یا بہتر انداز سے ذہن کو متوجہ کر دیتے ہیں. تو کچھ نے کہا کہ یہ بھی ان میں سے ہے, تاکہ اب جو بات ہو وہ اس کو اور اچھی طرح نوٹ کر لیں. یہ شارحین حدیث نے لکھی یہ بات, پرانے متقدم علماء نے لکھی یہ بات. اور کچھ نے کہا تاکہ ان کو یاد رہے یہ معاملہ, ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اچھی طرح یاد رہے. کیونکہ انسان کے ساتھ ایک یونیک سا معاملہ ہوا ہوتا ہے. یعنی آپ سوچیں آپ اس ایج میں ہیں, آپ جا رہے ہو, ایک شخص آپ کو ملے, وہ یوں کر لے ہلکا سا, آپ کو یاد نہیں رہے گا. یہ یونیک سی بات ہوئی ہے.